السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راجہ دل کوٹ راجگان کے نام سے۔ 2-3 دن سے پاکستان میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ سروسز بند ہیں، انٹرنیٹ، فیس بک۔ ظاہری بات ہے جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو بہرحال پھر بھی جو ہے فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب جو ہے وہ بھی نہیں، ان کی بھی جو سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں ہیں، وہ بھی بند ہیں، وہ بھی نہیں چل رہے۔ تو کافی زیادہ ہجان کیفیت ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور چینلز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مینج ہے، وہ ایک جنرل یا کیپٹن ہی چلاتا ہے پوری میڈیا پاکستان میں۔ جو دکھانا ہوتا ہے انہوں نے دکھانا ہوتا ہے، اور جو نہ دکھائے اس کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ جیسے پہلے جیو کے ساتھ ہوا عمران خان کے دور میں، اور پھر ایئر وائی کے ساتھ ہوا، بول کے ساتھ ہوا، تو 92 نیوز کے ساتھ ہوا، اور بہت ساری اس کے وٹنس ہیں، اور صحافیوں کے ساتھ جو ہوتا آ رہا ہے۔ اس 1 سال میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ اناپ پرستی اور بدماشی کی جو ہے وہ انتہا ہو چکی ہے۔ خیر، عمران خان صاحب کو تقریباً ساری جتنی بھی ان کی کیسز تھے ان میں بیل آؤٹ کر دیا گیا ہے، ان میں ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ تو 17 تاریخ تک ان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم صادر کیا ہے ہائی کورٹ نے۔ یہ ہائی کورٹ اگر اسی دن ایکشن لیتی تو اتنا شاید نقصان ملک کا نہ ہوتا۔ اسی دن جو عامر فاروق صاحب ہے، آئی تھنک انہوں نے جو ہے وہ بڑی ہٹ درمی دکھائی، اپنی عزت کا بھی اور اپنی عدالت کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ وہ پہلے ہی لوگ ان کے بارے میں شکوک رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایجنسیز کے آدمی ہیں، اور وہ ایجنسیوں کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں۔ تاکہ اطہر اللہ صاحب نے دیکھیں آپ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اپنی پرانی عدالت کی جو ہے عزت بحال کی۔ یہ بات صحیح ہے اطہر اللہ صاحب کی، اگر کہ عدالت میں ایک ملزم سرنڈر کرتا ہے تو اس کو اگر گرفتار کر لیا جائے تو پھر کسی کا عدالت پہ اعتماد نہیں رہے گا، پھر عدالت تو آئے گا ہی نہیں، وہاں سے وہ گرفتار ہو جا کرے گا تو کیوں سرنڈر کرے گا عدالت میں۔ تو خیر، عمران خان صاحب کی جو پٹیشن تھی اس کا تو نمبر بھی لگ چکا تھا، تو پھر اس کے باوجود گرفتار کرنا، اور پھر اس انداز سے گرفتار کرنا کہ وہاں پہ رینجر بھیجنا، پولیس سے بھی نہیں رینجر بھیجنا۔ آپ خدا کے بندو، آپ وہ کام کر رہے ہو جو ملک میں آگ لگائے۔ مجھے لگتا ہے یہ تیسرا آدمی ہے جو یہ سارے کام کروا رہا ہے، اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ جیسے زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون سے اپنا بدلہ لیا ہے، ٹھیک ہے جی، سجنیٹی بھی، یاری بھی، ساتھ بیٹھے بھی ہوئے اور نون لیگ کا بیڑا غرق کروا دیا۔ تو ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ تو خیر، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے ان ساری باتوں پہ، اور ملک پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ انا اور بدماشی کے چکر میں ایک بار پھر ملک کو جو ہے 1971 والے چکر میں لے کے جائیں۔ تو میں یہ بار بار کہتا آیا ہوں کہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ جرنیلوں کی غلطیوں سے بری ہوئی ہے۔ غلطیاں کیا، مطلب بدماشی اور انا سے بری ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ چیک کر لیں، آپ غور و فکر کریں، اندر سے پارٹیزم کو نکال دیں۔ میں پارٹیزم کو نکال کے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان کے قتل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ جرنیل ضرور ملوث ہے۔ ایوب خان صاحب کو جو ذلت رسوائی ہوئی آپ کو پتہ ہے، انہوں نے بھی جو کام کیا ہے وہ بھی قانونی نہیں تھا، وہ بھی امریکن اور اسٹیبلشمنٹ کے اور برٹش اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو تھے، خاص قسم کے۔ یا خان آیا، انہوں نے جو، میں موٹا موٹی باتیں کرتا ہوں لمبی ہو جائیں گی۔ یا خان صاحب آئے، انہوں نے جو 1971 میں 2 سال تو انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروائے، 2 سال بعد الیکشن کروائے تو 2 مہینے تک اقتدار ہی منتقل نہیں کیا۔ بندہ ایک جیت گیا ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیت گیا ہے، آپ اس کو وزارت عظمیٰ ہی نہیں دے رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ ہی نہیں دے رہے ہیں، تو کیا کریں گے وہ؟ آپ بتائیں کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے؟ الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا، انا، ہٹ درمی، بدماشی کے چکر میں۔ توڑا کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ یاد رکھنا، دنیا کی اسٹیبلشمنٹیں ملک کو بڑھاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اسرائیل،
ان کی جتنی اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھو وہ اسٹیبلش کر رہی ہے، اسرائیل کو بڑھا رہی ہے فلسطین میں، مقبوضہ علاقے ہیں نا وہاں، تو وہ بڑھا رہی ہے۔ انڈیا کو آپ دیکھ لیں ذرا، اس نے کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لیا ہے قانونی طریقے سے، باقی قبضہ جہاں بھی ہے وہ الگ بات ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کشمیر سارا ضم ہو گیا، کشمیر سارا ہمارا ہے، آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، گلگت بلتستان پہ بھی آپ نے قبضہ کیا، لو بھائی صحیح ہے نا؟ تو غور کریں، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً کوئی مربع کلومیٹر کی جو جگہ ہے بنگلہ دیش کی، پورا ایک وطن، 19 کروڑ لوگ رہتے ہیں وہاں، اس ٹائم $60 ارب کی اکانومی ان کے پاس، وہ الگ کر دیا صرف انا اور تسکین کی خاطر اور بدماشی کے چکر میں۔ پھر بھٹو صاحب آئے، بڑی محنت کی انہوں نے، چلے مان لیا بھٹو صاحب پہلے وزیر تھے ایوب خان صاحب کے، لیکن عقل جب بھی آ جائے، جب انسان نظریاتی بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھٹو صاحب آئے، انہوں نے بڑی سٹرگل کی، عوام کو موبلائز کیا اور عوام ان کے ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے 73 کا آئین دیا، انہوں نے ایک منظم سسٹم شروع کیا، انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی شروع کی جو ہمارے جو پچھو ہیں امریکن سسٹم کے، اسٹیبلشمنٹ کے، برٹش اسٹیبلشمنٹ کے، آج بھی ہمارے جرنیل وہاں جو جنرل بنتا ہے وہ برٹش اکیڈمی میں سیکھ کے آتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، تب یہاں جنرل بنتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو انہوں نے جناب یہ بات انہیں ہضم نہ ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارے آقا، ہمارے جو سب کچھ ہے ان کے خلاف آپ کیسے جا سکتے ہیں۔ ایک مومنٹ چلی اور پھر وہ اس مومنٹ کے چکر میں بھٹو صاحب کی حکومت گئی اور پھر بھٹو صاحب کو پکڑا گیا اور ایک فرضی قتل کے جرم میں ان کو سزا دے دی گئی۔ جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے بھٹو صاحب کے قتل کو۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا اپنے آپ میں، ہم نے ایک لیڈر کو مروا دیا، اتنی بے حس قوم ہے ہم، چند جرنیلوں کی انا اور تسکین کی خاطر۔ اس میں ضیاء الحق سرفرست تھا، اللہ اس کو اس کی سزا ضرور دے گا، جس نے اس پاکستانی کو پہ ظلم اور اذیتیں کی، اس کی سزا تو اس کو ضرور ملے گی۔ ضیاء الحق کا پھر انتم سنسکار ہوا، وہی کہوں نا، آگ لگی جہاز کو اور صاحب کی لاش تک نہیں ملی۔ جی ایوب خان کا بھی یاد ہے آپ کو، لوگوں نے کتا کتا کہا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یا خان کی بھی آخرت کوئی اچھی نہیں ہوئی۔ اور پھر جناب بینظیر صاحب آئیں، کیا بات ہے۔ میں عمران خان صاحب سے پہلے اپنی زندگی میں جس لیڈر کو دیکھا اور جس کو مانا اور جو دلیر تھیں اور جو لائق بھی تھیں اور جن کے پاس ایک نیریٹو تھا، جن کے پاس ایک نظریہ تھا، جو پاکستان کے لیے بات کرتی تھی، ان کے پاس باتیں تھیں، ان کے پاس ایک سسٹم تھا کہ وہ پاکستان کو کیسے چلانا چاہتی ہیں، ان کو بھی یکے بعد دیگرے کبھی کیسوں میں کبھی کدھر گھمایا پھرایا اور ذلیل کیا گیا، ان کے بھائیوں کو قتل کروایا گیا جی۔ اور پھر نواز شریف صاحب آگے، وہ بھی ضیاء الحق دور میں ایوب خان کی طرف، ایوب خان کے جیسے بھٹو صاحب تھے ویسے ہی وہ بھی وزیر تھے، اور پھر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بنے ماشاءاللہ۔ تو ان کا دور آیا، وہ بھی حکومت میں آئے اور ان کو بھی نکالا گیا اور پھر حکومت میں اور پھر نکالا گیا۔ بس جب دوسری بار وہ حکومت سے نکلے تو مشرف صاحب نے ٹیک آف کر لیا۔ اب اس میں غلطی کا آنسر چلے نواز شریف صاحب کا مان لیتے کہ انہوں نے جو جہاز آ رہا تھا اس کو انڈیا میں اتروانے کے لیے کہا گیا، یہ بالکل غلطی ہے، 100% غلطی ہے، اور یہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ کسی وزیر اعظم کو اتنا ناپراست اور اتنا، وہ آنے دیں ان کو، آپ نے کسی اور کو اگر اپلائی کر دیا ہے ان کی جگہ تو آنے دیں، بس ٹھیک ہے، اپلائی ہو گیا ہے، تو ایسے ویسے تو ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ آپ اتنے، اگر آپ کے پاس ایگزیکٹو سسٹم سارا ہے تو آپ ان کے ہوتے ہوئے ان کو بھائی ڈسمس کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایک جہاز اتنی بےعزتی کروا رہے ہیں کہ ادھر اتروانے کی کوشش کریں، چلے یہ بات۔ اور پھر
اس کے بعد مشرف صاحب ٹیک آف کر لیتے ہیں جی سارا سسٹم. مشرف صاحب کی پالیسیاں امریکن پالیسیاں تھیں. ضیاء الحق نے بھی امریکی جنگ لڑی اور طالبان بنائی جو بعد میں دہشت گرد بنے لوگ کہتے ہیں، اور وہ خود بھی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. اور پھر مشرف صاحب نے بھی امریکن جنگ لڑی اور اس کے بس بہت سارے ڈالر لیے. اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی فرد کسی فرقے سے بھی بڑے نقصان پاکستان کا ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ خوشیاں منانا کہ فلاں فرقے کا مر گیا ہے، یہ سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی کم عقلی ہے. نقصان پاکستان کا ہے. کتنا عرصہ پاکستان جو ہے ایک سیکورٹی سٹیٹ بنا ہوا ہے، کتنے عرصے سے. مشرف صاحب بھی رسوا کر کے ملک سے نکال دیے گئے، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ جو بندہ بھی آئین توڑتا ہے اس کے لیے تو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں 4 بار اوریجنل طور پہ سامنے مارشل لا لگا ہے. یہ 75 سالوں میں آدھے سے زیادہ وقت جو ہے ان لوگوں کے پاس تھا. تو ویسے 75 سالوں سے مارشل لا لگا ہوا ہے، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ دونوں طریقے سے. پیچھے سے وہی اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے. اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ نواز شریف کی طرح آپ کو نائل کروائیں گے اور آپ کو حکومت سے نکلوا دیں گے. اب در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے. بے نظیر کی طرح مروا دیں گے، بھٹو کی طرح قتل کروا دیں گے، جوڈیشل مرڈر کروا دیں گے، مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کروائیں گے، لیاقت علی خان کی طرح کروائیں گے، فاطمہ جناح کی طرح آپ کو غدار ڈکلیئر کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن اب مشکل ہو گیا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہوا جو ہے بدلنا شروع ہو گئی ہے. اب ایسا نہیں ہے. ابھی عوام اگر 100% نہیں تو 50% کو یہ شعور آ گیا ہے. خیبر پختونخوا پہلے ہی آپ کے خلاف تھا جرنیلوں کے. میں فوج کی سپاہیوں اور فوجیوں کی بات نہیں کر رہا. بلوچستان آپ نے پہلے ہی خلاف کیا ہوا ہے اپنی کاروائیوں سے، اور سندھ جو ہے وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے آپ سے نفرت کرتے ہیں. اور باقی رہ گیا کام پنجاب کا تھا، وہ بھی آپ نے تقریباً جتنی محبت تھی اس سے زیادہ پھر بندے کو نفرت ہوتی ہے کرتوتوں کی وجہ سے. آپ نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلش ہونے ہی نہیں دیا، پاکستان کی اکانومی کو انکریز کرنے ہی نہیں دیا، آپ نے پاکستان کی اکانومی کو اوپر جانے ہی نہیں دیا. روز تجربہ روز تجربہ روز تجربہ روز تجربہ، نہ اکانومی پہ کسی قسم کا کوئی پالیسی پلان صحیح سے بن کے اس پر عمل ہوا. تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو حکومت چینج ہو جاتی ہے، کسی کی بھی ہو. مجھے بتائیں 5 سال حکومت کوئی ایک وزیر اعظم گزار گیا پاکستان میں؟ نہیں گزار گیا. وجہ جرنیلوں کی ہٹ درمی، بدماشی اور انا پرستی. تو خیر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ رول آف لا، انصاف کی بالادستی چاہتے ہیں تو آپ کو اس اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو الگ کرنا پڑے گا. اس میں سیاستدانوں کا بھی بڑا رول ہے. وہ سارے ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے آئے ہیں اور ابھی تک ہوتے آ رہے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی عمران خان کے ساتھ، کبھی نون لیگ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف، اور کبھی عمران خان جو ہیں وہ باقی پارٹیوں کے خلاف. تو اس سے پہلے بھی ایسا ہو، کبھی پیپلز پارٹی کبھی نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. خدا را ان کو بھی جو ہے کوئی توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک جمہوری سسٹم ہے، جو جس کو لیڈر مانتا ہے وہ اس کو ووٹ دے اور اس کی حکومت بن جائے گی. سمپل سی بات میں اس میں لڑائی جھگڑا اور فسادات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ملک کو نقصان ہوتا ہے الٹا. تو سمپل بات ہے کہ ابھی ماحول ایسا ہے، جب تک آپ الیکشن نہیں کروائیں گے پاکستان کا ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا. اکانومی ایوری تھنگ از ناٹ گڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک استحکام نہیں لائیں گے، ملک کے ماحول کو توازن نہیں کریں گے، تب تک کوئی بھی چیز رواں نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز چل نہیں پائے گی. کسی قسم کا بھروسہ آپ پر انٹرنیشنل نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ ہے نا آپ کو کوئی ملک پیسے دے رہا ہے، بیک تو ہم عرصے سے مانگ رہے ہیں. کوئی ایک حکومت تو ہے نہیں جو مانگ رہی ہے. تو نہ کوئی آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے رہا، نہ کوئی دوست ملک دے رہا ہے. اکانومی کے حالات میں برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. ڈالر جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے قرضے جو ہیں وہ دگنے ہو گئے. جو 25,000 تھے پہلے، اس ٹائم 50,000. اگر 50 تھے تو 100 پہ چلے گئے. صرف 1 سال کی بات ہے.
تو ملک کا جو بیسیکلی جو ہے نا ٹیکنیکلی اس ٹائم ڈیفالٹ کر چکا ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت بھی اکانومی کو یا اکنامکس وغیرہ پڑھا ہوا ہے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں بھی، تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ ملک اس ٹائم بینک کریپٹ ہو چکا ہے. ایک 2 ارب ڈالر کسی ملک کے لیے کیا ہے؟ کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی رکھتے ہیں. تو خیر، اللہ حامی و ناصر ہو ہمارے پاکستان کا. اللہ عمران خان صاحب کو صحت کاملہ اور ان کے اپنے حفظ و امان میں رکھیں. سچا آدمی ہے، ہمارا لیڈر بھی ہے. اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ سارے غور و فکر کریں. عمران خان کا جو سٹانس ہے وہ اپنے سٹانس پہ شروع سے 96 سے ابھی تک کھڑا ہے. باقی باتیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، بندہ کبھی کوئی بات کرتا ہے. سیاسی سسٹم نا روز جو باتیں کرنی ہے، لیکن جو اس کا سٹانس ہے کہ سارے جو ہیں وہ قانون کے نیچے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر نہ کوئی بڑا ہو نہ کوئی چھوٹا ہو. وہ اس پہ کھڑا ہے، جو اس کا منشور تھا پہلے دن سے، نیریٹو تھا، جو اس کا نظریہ ہے اسی پہ وہ کھڑا ہے. تو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے لیڈر عمران خان کی حفاظت کرے، اور جرنیلوں سے اس پاکستان کی جان چھڑوائے. جرنیل صرف سرحدوں کی حفاظت کریں، یہ وزارت خزانہ، وزارت داخلہ اور وزارت قانون بننے کی کوشش نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.